نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باتونی نہ بن. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی کہ نجات کے لیے اپنی زبان کو روک کے رکھو، یعنی آخرت میں نجات کے لیے، برے انجام سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنے گھر میں رہو، ٹک کر رہو اور اپنی خطاؤں پر رو. یعنی غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد سچے دل سے توبہ کرو. اور سچے دل سے توبہ کی علامت کیا ہے کہ انسان پھر اپنی غلطی پر روتا ہے، اکڑتا نہیں، تعویل نہیں کرتا، کسی کو بلیم نہیں کرتا. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماننے کی بجائے ہم کسی اور کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں. تو اسی کی کنٹینیویشن میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ زبان کا درستگی کی حد سے نکلنا اور کلام کے شرعی ضابطوں سے، یعنی جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، شرعی ضابطوں سے تجاوز کرنا، دل کی بیماری اور ضعف ایمان یعنی ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. تو زبان کا تعلق ایمان سے ہے اور یہ ظاہر اور باطن کے تعلق کو بیان کرتا ہے. اور جبکہ ایمان قول اور عمل ہے. ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل، جو اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. ایمان میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے، اور کمی نافرمانی سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. زبان سیدھی نہیں تو دل سیدھا نہیں، دل سیدھا نہیں تو ایمان درست نہیں، اور ایمان درست نہیں تو پھر انجام بخیر نہیں، خطرات ہیں، نجات نہیں. تو اس لیے اگر ہم زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ دل درست ہو. دل درست ہوگا تو بات بھی درست نکلے گی، کیونکہ ہم منہ سے کیا بولتے ہیں؟ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہماری گفتگو ہمارے باطن، ہماری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آ رہا ہوتا ہے. عموماً ہمارا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے حالات کی ہمیں خبر ہوتی، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، نیبرز میں کیا ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا وہ آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے روک رہا ہے؟ نہیں. اس کا آپ پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ یہ محض بہانے ہوتے ہیں کہ چونکہ حالات ٹھیک نہیں، ہر طرف ڈسٹربنس ہے، اس لیے میں زندگی میں کچھ کر نہیں سکتی. تو کیا میرا کام صرف حالات پہ تبصرے کرنا ہے؟ کرنا کرانا کچھ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کے لیے کوئی پین نہیں لینا چاہتے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، اور صرف تبصروں کے بل پہ جینا چاہتے ہیں. باطونی پن جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کی راہ میں رکاوٹ ہے. زیادہ باتیں انسان کو کام سے بیکار کر دیتی ہیں، عاجز کر دیتی ہیں، انسان نکما ہو جاتا ہے. اور زیادہ بولنا فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کے پاس زندگی میں کچھ خاص کام نہیں، ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، ہر طرح کے مددگار خدمتگار موجود ہیں، نہ پکانا پڑتا ہے، نہ دھونا پڑتا ہے، نہ صفائی کرنی پڑتی ہے، نہ اور کوئی گھر کا کام ہے. تو فارغ ہی فارغ ہے. جو فارغ ہی فارغ ہے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر کبھی کسی سے باتیں، کبھی کسی سے باتیں. الحمدللہ فون بھی ہم میں سے بعض لوگوں کے فری ہیں، ان کے ہسبینڈز ان کے بل پے کر دیتے ہیں یا بچے پے کر دیتے ہیں، اور مائیں فارغ اپنے دوستوں سے ادھر ادھر باتیں کرتی رہتی ہیں. جو بھی مل گیا اس کا وقت ضائع کیا. تو یہ تو زندگی نہیں، یہ تو اپنے ساتھ بھی بڑا ظلم ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی. جب کچھ فکر کرنے کو نہیں تو فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی فکر لگا کے بیٹھے رہے. چلو فکر تو ہونی چاہیے کہ دنیا میں کسی کو بھی تکلیف ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پڑھنا لکھنا چھوڑیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک ہفتے میں کتنی کتابیں ہم ختم کرتے ہیں پڑھ کے، ان میں سے کتنی اچھی باتیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. ہم نے اپنے ایمان میں ایک دن میں کتنا اضافہ کیا. کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہم نے ہسپتالوں میں کتنے بیماروں کو وزٹ کیا. کتنے ہی ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، کتنے ہی پریشان حال لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں. ہم نے ان کی کیا خدمت کی، ان کے پاس کب گئے، ان کو کیا پکا کر دیا، انہیں کیا کھلایا، جو بھوکے ہیں ان کو کیا کھلایا، جو لا علم جاہل بچے ہیں ان کو جا کر کیا پڑھایا، کیا سکھایا. کیا اللہ نے ہمیں صحت، زندگی، جوانی، مال، سہولت، دولت، ہر چیز صرف اس لیے دی ہے کہ ہم محض باتیں ہی کرتے رہیں سارا وقت، اور باتیں کر کر کے ہم خوش رہیں کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں؟ یعنی ساری باتوں کی سمجھ ہو، اچھی بھلی صحت بھی ہو، اور پھر کچھ نہ کرے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن کرنا ہمارے نفس پہ بھاری ہوتا ہے نا. کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کچھ دماغ لڑانا پڑتا ہے، کچھ سوچ سوچنی پڑتی ہے، اور پھر اپنا وقت کہیں استعمال کرنا پڑتا ہے. تو زبان کے شر سے بچنا دراصل اپنے ہی فائدے میں ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن آگے چلنے نہیں دے گا جب تک کہ جواب نہیں دیں گے آپ کہ آپ نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری، اور اپنا دن کس کام میں گزارا، اور اپنا جسم کس کام میں گلایا. اور پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کے لیے بھی وبال بن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی بوجھ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے کاموں میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں، ان کو مفت کے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں. عموماً گھروں میں ساس بہو کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ساس فارغ ہے، کام کوئی بھی نہیں، ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہی ہے، اپنے بچے بڑے ہو چکے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، ذمہ داریاں بہو نے لے لی ہیں. اب جب فارغ ہوگا ذہن تو کیا نظر آئے گا؟ بہو کی نیگیٹو چیزیں نظر آئیں گی، اس کی منفی چیزیں نظر آئیں گی. تو بلا وجہ کچھ نہ کچھ تبصرہ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ مشورہ چلتا رہے گا. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ پھر ایک دن آتا ہے کہ دوسرا شخص پھٹ پڑتا ہے. پھر عزت احترام کے وہ شرعی قاعدے اور ضوابط شرعیہ یہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، بند. پھر بدتمیزی بھی ہوتی ہے، بد اخلاقی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط بیانی بھی ہوتی ہے، بڑوں کا عزت و احترام جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے. لیکن بظاہر دیکھنے میں قصور دوسرے فریق کا نظر آتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود ہی وجہ ہیں، ہم وجہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری بیکاری. آپ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ایک سال میں آپ کتنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. کیا آپ نہیں پڑھا سکتی؟ کتنی جہالت ہے ملک میں، جہالت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ختم ہوئی. آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں، اس سال میں نے سورۃ البقرہ حفظ کرنی ہے. آپ سارا دن ذرا حفظ کریں، پھر دیکھیں فرصت ملے گی کہ کسی اور کو آپ پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث رحمت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے سورۃ البقرہ نہیں پڑھی؟ اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے. ہم سب پورے قرآن کو تو چھوڑیں، صرف سورۃ البقرہ کو ہی دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا کتنا حصہ یاد ہے، یا اس کو صحیح پڑھ ہی سکتے ہو. ہم نے کیا سوچ رکھا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس عمر کا، اس بیتی جوانی کا، اس مال کا، اس فراغت کا. دن میں ہزاروں میسج واٹس ایپ پر پڑھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں، شیئرنگ میں کوئی مشکل نہیں، اوروں کو بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. ہم خود کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے یہی ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے سورۃ البقرہ یاد کرنی ہے، یہ سورۃ آل عمران حفظ کرنی ہے، تو زبان استعمال ہوتی جائے گی.
وہ جو زبان کو بے چینی لگی رہتی ہے نا بولنے کی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ بول رہی ہوگی لیکن ایک بہتر چیز بول رہی ہوگی. اور پھر اگر اگلے سال زندگی رہی، اللہ زندگی دے، تو سورۃ آل عمران شروع کر دیں. سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ دونوں مل کر قیامت کے دن کیسے آئیں گے آپ پر؟ دو سایہ دار بدلیوں کی طرح یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح وہ اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی. لیکن ہم دن پر دن، ہفتوں پہ ہفتے، مہینوں پہ مہینے بیکار ضائع کر رہے ہیں، صرف تبصرے، کبھی سیاست پہ تبصرے، کبھی مذہب پہ تبصرے، کبھی لوگوں پہ تبصرے. کیا اللہ نے ہمیں سب کا ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے؟ اگر ساری دنیا ٹھیک ہو جائے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو منہ دکھانے کے لیے؟ میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پاس کون سا عمل ہے؟ کوئی ہے سالڈ چیز ہمارے نامہ اعمال میں کہ ہم نے وہ کر کے رکھی ہو جواب دینے کے لیے کہ یا اللہ تو نے مجھے زبان دی تھی، تو نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھے وقت دیا تھا، تو نے مجھے نوکر چاکر دیے تھے، تو نے سب کچھ مجھے دیا تھا، میں نے تیری خاطر یہ سورۃ البقرہ یاد کر لی. ہم میں سے کتنے جو ناظرہ ٹھیک کر کے پڑھنا جانتے ہو؟ کیا ہم ایک ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے؟ بے شمار بھرے پڑے ہیں لوگ جو گھر میں آ کے آپ کو پڑھانے تک کو تیار ہوں، اگر آپ سنجیدگی سے وقت دیں. ترجمہ قرآن پڑھ کے بلایا ہوا ہے، کتنی دفعہ ریویژن کرتے ہیں، کتنی دفعہ پارے کھولتے ہیں اور دوبارہ اپنا ترجمہ چیک کرتے ہیں خود سے. نہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا ہو، بس اسی پہ فخر ہے، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا تفسیر سے. تو اس لیے اگر ہم واقعی اپنے ایمان کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا، اور زبان کو درست کرنے کے لیے اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے، کوئی مفید کام تلاش کرنے ہوں گے، تب جا کے یہ اصلاح ہوگی. جتنی فراغت، جتنی سوشلائزنگ، جتنا فارغ وقت ہوگا، یہ سب بیکاری کی طرف لے جاتے ہوئے مصیبت کھڑی کر دے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنا بھلا کرنے کی توفیق دے. اپنا بھلا ایسا کر کے ہم کسی کے سر پہ احسان نہیں کریں گے، نہ میرے نہ کسی اور کے، صرف اور صرف اپنا فائدہ کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں، جو لوگ غصے میں بولتے ہیں، جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا کسی بھی طرح چیختے چلاتے ہیں، تو بنیادی طور پر ان کا دل اصل میں بگڑا ہوا ہوتا ہے. سوچئے کبھی آپ اگر کسی پر چلائے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے اندر غور کیجئے، سوچئے. جب آپ کسی پر چلائے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہوگی؟ اس کے خلاف دل میں گرج ہوتا ہے. جب آپ کسی پہ چلائے ہوں، کبھی کسی کی بے عزتی کی ہو، آپ نے کسی پہ غرائے ہوں، تو یہ سب غرانا اور چلانا اور شاؤٹ کرنا اور گندے گندے لفظ بولنا، گالی گلوچ دینا، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ زبان کو فیڈ کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ دل سے مل رہی ہوتی ہے. تو گویا دل میں خرابی ہے، اور ہمیں تو کبھی کوئی خوف ہی نہیں آیا کہ ہمارے اندر بھی کوئی منافقت ہو سکتی. صحابہ کرام ڈرتے تھے منافقت سے. ابو بکر کہہ رہے ہیں، حنظلہ کہہ رہے ہیں، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. لیکن ہمیں اپنے دل کی خرابیوں پر کبھی بھی سوچنے کا اور اس بیماری کو کبھی بھی غور سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ یہاں بھی بیماری ہے. اور جب کوئی روکے یا منع کرے تو سارا قصور دوسرے میں نظر آتا ہے. بھئی دل تو آپ کا بیمار ہے، اس کا اصلاح کیجئے، نہ کہ صرف دوسرے پر الزام لگا دیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیں. تو یہ دل کی بیماری اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یہ ایمان ہے جو کمزور ہوتا ہے تو دل کے اندر منافقت بھر جاتی، بیماری آ جاتی. یعنی ایمان کے اندر اتنی پاور ہے کہ جب وہ دل میں آتا ہے تو دل میں منافقت باقی رہنے نہیں دیتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک زبان درست نہ ہو اس وقت تک دل درست نہیں، جب تک دل درست نہ ہو اس وقت تک ایمان درست نہیں. یعنی وہاں منافقت ہے. تو ہماری منافقت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ہماری گفتگو سے. سمپٹمز ہوتی ہیں نا، بیماریوں کی علامتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بیماری پیٹ میں ہوتی ہے اور درد کہاں ہوتی ہے؟ سر میں. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی صرف سر کی دوا کھاتا رہے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا.
جب تک کہ پیٹ کا علاج نہ کرے. کل ہی کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ کسی شخص کے سینے میں کچھ تکلیف تھی، نہیں سانس میں، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو دانتوں کی درستگی کی دوا دی. ان کا کہ تکلیف تو سینے میں ہے اور دوا آپ یہاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دانتوں سے خون رستا ہے جو اندر جا کے سینے پہ گرتا رہتا ہے، یعنی جب تک آپ کے دانت درست نہیں ہوں گے آپ کی آواز اور سینے کی کھڑکھڑاہٹ اور یہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی. کتنی دور کی بات ہے نا، حکمت کی بات ہے. لیکن دانتوں سے رشتہ خون کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اسی طرح منہ سے نکلی باتیں بھی کسی کو پتہ نہیں چلتی کہ وہ کتنی خطرناک ہے. اور یہ اصل میں تعفن ہے دل کے اندر کی سڑان کا. کیونکہ دل خوش ہو، دل میں کسی کے لیے محبت ہو، دل میں کسی کے لیے وسعت ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ زبان سے سامنے بھی اور پیچھے بھی اچھی ہی بات نکلے گی. لیکن کسی کے بارے میں دل اچھا نہ ہو تو سامنے ہو سکتا مجبوری سے اچھی بات کر ہی لیں، لیکن پیچھے تو اس کی خوب خبر لیں گے. یہ بھی دل کی خرابی کی علامت ہے. تو یہ جو کانٹے ہیں نا غیبت چغلی کے، یہ اصل میں دل کی گندی دلدل کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں. یہ وہ پودے ہیں. وہاں صفائی ہو جائے تو منہ بالکل صاف ہو جائے گا. تو حدیث کی روح سے وہ باتیں جو ایمان کمزور کر دیتی ہیں ان میں سے ایک گالی دینا ہے. گالی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہ بھی دل کی خرابی کی علامت ہے نا. ایسے تھوڑی کوئی کسی کو گالی دے سکتا ہے جب تک وہ بیمار نہ ہو. کیا ایک مومن سچا انسان گالی دے سکتا ہے؟ اسے زیبا دیتا ہے؟ اس کا دل گوارا بھی کرتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کسی کو گالی دے؟ سوچ ہی نہیں سکتا. مومن نہیں سوچ سکتا. تو مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اسی طرح قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. یہ بھی دل کا بیمار شخص ہی کر سکتا ہے کہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے انسان تو لا الہ الا اللہ پڑھے، کیونکہ انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی. تو باتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 خیر کی بات، نمبر 2 شر کی بات، اور نمبر 3 لغو بات، نہ خیر نہ شر. خیر کی بات تو مطلوب ہے، مقصود ہے. شر کی بات حرام ہے. اور لغو بات وہ ہے جس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر، کوئی فائدہ نہیں کسی کا کوئی علم اس سے نہیں بڑھتا. کہا جاتا ہے کہ جب گفتگو کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو کرنے والے کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب تک بات آپ کے ہاتھ میں رہے نہیں، آپ اسے نہ کریں، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی تیر ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ نے چھوڑا نہیں. اور جب تیر انسان چھوڑ دیتا تو کسی کو بھی جا کے لگ سکتا ہے. تو زبان بھی تیر سے کم کا کردار ادا نہیں کرتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.